بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ تاریخ مدینہ دمشق میں حضرت سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف کچھ یوں بیان کیا گیا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار ان 10 اکابر صحابہ اکرام میں ہوتا ہے جن کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں جنتی ہونے کی خوشخبری دے دی تھی۔ آپ ان 8 افراد میں سے ایک ہے جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ آپ کا شمار ان 5 صحابہ اکرام میں ہوتا ہے جو امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں مسلمان ہوئے۔ آپ ان 6 بزرگ ترین ہستیوں میں سے ایک ہے جو خلافت کے بارے میں امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بنائی گئی مجلس شورا کے ارکان تھے۔ آپ ان خوش نصیب صحابہ کرام میں سے ایک ہے جن سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آخری وقت تک راضی تھے۔ امام ابو جعفر محب طبری علیہ رحمہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک رات رسول اکرم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اونٹ کا کجاوا گر گیا تو میں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے سنا کہ جو میرا کجاوا درست کرے گا اس کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ تو حضرت سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً آگے بڑھ کر یہ سعادت اپنے نام کر لی۔ جب سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سوار ہوئے تو ارشاد فرمایا کہ اے طلحہ، یہ جبرائیل تمہیں سلام کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں قیامت کی ہولناکیوں میں آپ کے ساتھ ہوں گا اور آپ کو ان سے بچاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ اسلامی بھائیوں، اس سے معلوم ہوا کہ جن 10 صحابہ اکرام کو جنت کی خوشخبری دی گئی تھی، حضرت سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار بھی ان عشرۂ مبشرہ میں ہوتا ہے، مگر یہ خوشخبری پانے کے باوجود جب بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مزید برکتیں حاصل کرنے کا موقع ملا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی ہاتھ سے جانے نہ دیا، اور اس پر مزید انعام یہ ملا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت میں شہنشاہ ابرار مدینہ کے تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پڑوس مل گیا۔ چنانچہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے کانوں سے اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے سنا کہ طلحہ اور زبیر جنت میں میرے پڑوسی ہوں گے۔ غزوہ احد کے دن
رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دوہری جرح پہن رکھی تھی۔ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک چٹان پر چڑھنے کا ارادہ فرمایا تو جرح کی وجہ سے اوپر چڑھنے میں مشقت ہوئی، چنانچہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نیچے بٹھا کر اوپر چٹان پر تشریف فرما ہو گئے۔ راوی فرماتے ہیں کہ اس وقت میں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے سنا کہ طلحہ کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ میں نے سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے سنا کہ جو زمین پر چلتے پھرتے کسی شہید کو دیکھ کر خوش ہونا چاہتا ہو وہ طلحہ بن عبید اللہ کو دیکھ لے۔ حضرت سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار ان جانثار صحابہ اکرام میں ہوتا ہے جنہوں نے اپنا تن من دھن سب کچھ راہ خدا میں قربان کرنے کا عہد کر رکھا تھا۔ یہ لوگ ہر لمحہ اس بات کے منتظر رہتے کہ کب کوئی نیا حکم آئے اور اس پر عمل پیرا ہونے میں سبقت لے جائے۔ یہی وجہ ہے کہ حق و باطل کے درمیان ہونے والے پہلے معرکے یعنی غزوہ بدر میں حضرت سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک نہ ہو سکے، کیونکہ آپ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حکم بجا لانے میں مشروف تھے۔ بس یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے غزوہ کے ختم ہونے کے بعد نہ صرف آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مال غنیمت میں حصہ عطا فرمایا بلکہ اجر و ثواب کی نوید بھی دی۔ حضرت سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بدر میں چونکہ بہادری کے ظہر نہ دکھا سکے تھے، لہٰذا جب غزوہ احد کے لیے میدان سجا تو آپ اس میں ایسے شاہ سوار بن کر کودے کہ سب دیکھتے ہی رہ گئے۔ چنانچہ ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ جب امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کو غزوہ احد کی یاد ستاتی تو آپ رونے لگتے اور فرماتے کہ یہ دن تو تھا ہی حضرت سیدنا طلحہ بن عبید اللہ کا۔ فرماتے ہیں کہ جب میں افراتفری کے عالم میں سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہوا تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص بڑی بہادری و جواں مردی سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حفاظت کر رہا ہے۔ میرے دل میں آیا کہ خدا کرے یہ حضرت سیدنا طلحہ بن عبید اللہ ہو، اور وہ واقعی سیدنا طلحہ ہی تھے، اور مجھے اس وقت سب سے بڑھ کر یہی شے محبوب تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حفاظت پر اس جواں مردی سے جان نچھاور کرنے والا میری قوم کا فرد ہو۔ غزوہ احد کے موقع پر جب مسلمانوں پر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شہادت کی افواہ بجلی بن کر گھری تو سب شکستہ دل ہو گئے۔ ایک روایت میں ہے کہ اس عالم میں 12
ایسے جان نثار بھی تھے جو اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گرد سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑے تھے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دشمنان اسلام کی شر انگیزی سے محفوظ رکھنے کے لیے جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے تھے۔ ان 12 جان اشاروں میں 11 انصاری اور ایک مہاجر تھے، اور یہ مہاجر حضرت سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے ہمراہ پہاڑ کی چوٹی پر چڑھنے کی کوشش فرما رہے تھے۔ جب مشرکین کو معلوم ہوا تو انہوں نے فوراً اس طرف حملہ کر دیا۔ پس رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دشمنان اسلام کو کون روکے گا؟ شہادت کی تمنا سے سرشار سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں انہیں روکتا ہوں، مگر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اجازت نہ دی اور ارشاد فرمایا کہ ابھی تمہارا وقت نہیں آیا۔ چنانچہ ایک انصاری نے آگے بڑھ کر کفار کی پیش قدمی کو روکنے کی کوشش کی تاکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہاڑ پر چڑھ کر محفوظ ہو جائے، مگر وہ شہید ہو گئے۔ اس طرح ایک ایک کر کے تمام انصاری صحابہ نے اپنی جانیں آقا کے نام پر قربان کر دی، اور سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کوئی باقی نہ رہا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کفار کو مزید آگے بڑھتے ہوئے دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اجازت سے کفار پر ایسا حملہ کیا کہ انہیں چھٹی کا دودھ یاد دلا دیا، اور آخرکار کفار بد اتوار کو اپنے مذموم ارادے میں کامیابی کی کوئی راہ نظر نہ آئی تو وہ بھاگ کھڑے ہوئے۔ ایک روایت میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ کفار کے اس حملے میں ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر وار کرنا چاہا تو میں نے اپنا ہاتھ آگے کر دیا، جس کی وجہ سے میرا ہاتھ شل ہو گیا اور تکلیف کی شدت سے منہ سے آواز نکل گئی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے کاش تم بسم اللہ کہتے یا اللہ کا ذکر کرتے تو فرشتے تمہیں اپنے پروں پر اٹھا لیتے اور لوگ تمہیں اپنی آنکھوں سے آسمان میں پرواز کرتا ہوا دیکھ لیتے۔